إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ پچھلے درس میں وضو سے متعلق کچھ مسائل ہم نے دیکھے، ان میں وضو کے لیے نیت کرنا، وضو کی شروعات میں بسم اللہ کہنا، پانی میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے اس کو اچھی طرح دونوں ہتھیلیوں کو دھو لینا، اسی طرح سے وضو کی ابتدا میں ہاتھ دھونے کے بعد میں کلی کرنا، ناک میں پانی دینا اور ناک صاف کرنا، یہاں تک کہ ہم دیکھ چکے ہیں۔ کلی کرنے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ حدیثوں میں کیا لفظ اس کے لیے آیا ہے؟ مضمضہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کلی کرنا۔ اور ناک میں پانی دینے کو کیا کہتے ہیں؟ استنشاق، استنشاق۔ اور ناک جھاڑنے کو یا ناک سنکھنے کو کیا کہتے ہیں؟ استنثار، استنثار۔ تو یہ تین چیزیں ہیں، کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا۔ اس میں سنت جو عام طور سے لوگوں کو معلوم نہیں ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی جب کلی کرے اور ناک میں پانی ڈالے تو یہ دونوں کام ایک چلو سے ہونا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ چیز بہت مشکل ہوتی ہے، لیکن عادت ہر چیز کو آسان کر دیتی ہے۔ ایک آدمی پریکٹس کسی بھی چیز کی کرے تو وہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ اس بارے میں پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ دلیل کیا ہے۔ یحییٰ ابن عمارہ فرماتے ہیں توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فدعا بإناء، عبداللہ ابن زید کی روایت ہے یہ، ان سے لوگوں نے کہا کہ توضأ لنا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے دکھائیے۔ فدعا بإناء، تو انہوں نے ایک برتن منگایا۔ فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، انہوں نے وہ برتن جھکایا۔ فأكفأ منها على يديه، اس برتن میں سے اپنے ہاتھوں پر، دونوں ہاتھوں پر انہوں نے پانی انڈیلا، پانی انڈیلنا۔ فغسلهما ثلاثا، اور دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ دھویا۔ ثم ادخل يده فاستخرجها، پھر برتن میں اپنا ہاتھ ڈالا اور اس میں سے پانی لیا، یعنی ہاتھ باہر نکالا۔ فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، کہتے ہیں تو انہوں نے مضمضہ کیا، استنشاق کیا، کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، من کف واحدہ، ایک چلو سے، کلی بھی کی اور ناک میں پانی بھی ڈالا۔ ففعل ذلك ثلاثا، اور 3 مرتبہ انہوں نے یہ کام کیا۔ تو انہوں نے ہاتھ ڈالا، برتن میں پانی لیا، اور اس طرح سے کلی کے لیے بھی منہ میں پانی لیا اور ناک میں بھی پانی ڈالا۔ اس طرح سے انہوں نے دونوں چیزیں، کلی اور ناک میں پانی ڈالنا، ایک چلو سے کیا۔ یہ چیز شروعات میں مشکل ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی جب بارہا اس کو کرتا ہے تو یہ چیز آسان ہو جاتی ہے۔ لہٰذا حدیث کی روح سے یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے
اور الفاظ مسلم کے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے۔ عام طور سے علماء نے یہی بات کہی ہے، محدثین نے، کہ ایک چلو سے کلی بھی کرنا چاہیے اور ناک میں پانی بھی ڈالنا چاہیے۔ بعض علماء اس کے قائل ہیں کہ الگ سے کلی کرنا چاہیے، الگ سے ناک میں پانی ڈالنا چاہیے، لیکن وہ حدیث ضعیف ہے، وہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے، جو کہ بخاری مسلم کی حدیث سے معلوم ہوا کہ ایک ہی چلو سے ناک میں پانی ڈالنا چاہیے اور کلی بھی اسی سے کرنا چاہیے، یعنی اس طرح سے، بس دونوں ہو گیا۔ اب آپ کلی بھی کریں گے، ناک بھی صاف کریں گے، یہ سنت ہے۔ کوئی آدمی کہے تو بہت مشکل ہو گیا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کیا ہے ہم کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ناک کون سے ہاتھ سے صاف کی جائے؟ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جس ہاتھ سے کلی کی جائے گی اسی سے ناک میں پانی بھی دیا جائے گا، لیکن ناک صاف کرنے کے لیے، ناک جھاڑنے کے لیے کون سا ہاتھ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہ دعا بوضوء، انہوں نے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پانی وضو کے لیے منگایا، فتمضمض واستنشق، تو انہوں نے کلی کی، ناک میں پانی ڈالا، ونثر بیدہ الیسری، اور اپنے بائیں ہاتھ سے، الٹے ہاتھ سے انہوں نے استنثار کیا، یعنی ناک صاف کی۔ ففعل هذا ثلاثا، تو انہوں نے 3 مرتبہ ایسا کیا۔ ثم قال، اس کے بعد کہا، هذا طہور نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ طہور کے معنی وضو کے ہوتے ہیں، تو پورا وضو یہاں پر ہے، ہاتھ پاؤں دھونے کا ذکر ہے اس میں نہیں۔ تو بہت، اب یہاں پر یہ کہہ رہے، کوئی آدمی اس کو پڑھ کے کیا یہ سمجھ سکتا ہے کہ چلو بہت شارٹ کٹ وضو معلوم پڑ گیا کہ کلی کی، ناک میں پانی دیا اور ناک صاف کر دی، اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو، صحیح ہے؟ نہیں، کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے بتایا چہرہ بھی دھونا چاہیے اور ہاتھ بھی دھونا چاہیے اور سر کا مسح بھی ہے اور پاؤں بھی دھونا چاہیے، تو یہ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں پھر؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے، سنت ہے، یعنی وہ چھوڑ کے یہ تو بھی چلے گا؟ تو قرآن میں کس عمل کے بارے میں ہے؟ وضو کے بارے میں، اور اس میں وضو کا، یہاں پر ان کا مقصود پورا وضو بتانا ہے نہیں، تو انہوں نے وضو تو کیا، لیکن وضو میں جو انہوں نے کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا، یہ جو عمل ہے انہوں نے یہ خاص طور سے راوی نے ذکر کیا، باقی چیزیں ذکر کی نہیں ہیں۔ جیسے کوئی آدمی کہے کہ میں فلاں کے ہاں گیا اور میں نے ایسا ایسا کیا، وہ سلام کرنے کو چھوڑ دے گا، وہ کرسی پہ بیٹھنے کو چھوڑ دے گا، وہ وہاں کھانا کھانے کو چھوڑ دے گا، میں فلاں کے گھر گیا، میں نے ان کو ایسا ایسا سمجھایا، جھگڑا ختم ہو گیا، تو ابھی کیا ہو گیا؟ اس نے اتنی ہی بات بتائی، لیکن کیا اس نے یہ بتایا میں گیا، میں نے سلام کیا، پھر میں اندر گیا، کرسی پہ بیٹھا، پھر میں وہ چائے لائے، میں نے چائے پی، بتایا اس نے یہ نہیں؟ تو یہ سارے کام وہاں ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہوئے، لیکن بعض اوقات بتانے والا پوری بات بتانے کی بجائے اس میں سے اصل مقصود اس کا جو بتانا ہے صرف اتنا بتاتا ہے۔ لہٰذا اس حدیث کو اگر کوئی آدمی لے لے اور یہ کہے کہ بس اتنا ہی وضو ہے، تو کیا صحیح ہوگا؟ نہیں، کیونکہ دوسری دلیلوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں اور بھی کام کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں پر راوی کو مقصود یہ ہے، بتانے والے کا مقصد یہ ہے کہ کلی اور ناک میں پانی ڈالنا اور ناک صاف کرنا، اس کا طریقہ کیا ہے، کہ دیکھو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے وضو میں، تو اس طرح سے ہوتا ہے۔ تو اس حدیث کو امام النسائی نے روایت کیا، اور اسی طرح سے امام احمد نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اور یہ حدیث صحیح ہے۔ چہرہ کیسے دھونا چاہیے؟ ابن عباس کی روایت کے الفاظ، اس کا ایک ٹکڑا میں ذکر کر رہا ہوں جس سے چہرہ دھونے کا طریقہ ہم کو معلوم ہوتا ہے۔
ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو وضو کر کے سکھایا تو بتایا، راوی کہتے ہیں ثم اخذ غرفة من ماء، انہوں نے کیا کیا، ایک چلو پانی لیا، برتن میں سے پانی اس طرح سے لیا، فجعل بها هكذا اضافها الى يده الاخرى، یعنی ایک چلو میں پانی لیا اس طرح سے برتن میں، کیونکہ اس طرف ہے، اٹھایا پانی اس طرح سے لیا اور اپنا دوسرا ہاتھ بھی اس کے ساتھ میں جوڑ دیا، اور فغسل بہما وجہہ، تو ان دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ دھویا۔ تو معلوم ہوا کہ چہرہ کتنے ہاتھوں سے دھونا چاہیے؟ دونوں ہاتھوں سے۔ کوئی آدمی کہے کہ ایک ہی ہاتھ سے، سیدھے ہاتھ سے دھونا چاہیے، تو صحیح ہوگا نہیں۔ اگر کسی کو کوئی عذر ہے تو اور بات ہے، لیکن چہرہ دھونے کا طریقہ کیا ہے کہ آدمی پانی لے اور پورے دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھوئے۔ تو انہوں نے ایک ہاتھ سے پانی لے کر دوسرا اس کے ساتھ جوڑ دیا اور دونوں ہاتھ ملا کے پھر چہرہ دھویا۔ اور روایت کے الفاظ ہیں، پورا وضو بتانے کے بعد انہوں نے کہا ثم قال ہاکذا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوضا، کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ وضو میں دونوں ہاتھوں سے چہرہ دھونا چاہیے۔ اس کو امام البخاری نے روایت کیا ہے۔ وضو میں آدمی کو دو ہاتھ ہیں، دو پاؤں ہیں، تو اس اعتبار سے ایک آدمی اعضاء میں جب دھوئے ہاتھوں کو، پاؤں کو، قدموں کو، تو دائیں بائیں کا کچھ اصول اس میں ہے یا نہیں ہے؟ تو بلا شبہ وضو میں دائیں کو بائیں پر ترجیح دی جائے گی۔ دائیں کس کو بولتے ہیں؟ سیدھا، اور بایاں الٹا۔ تو یہاں تو الٹا ہوتا آپ کا، ہمارے یہاں یہی بولا جاتا ہے بھائی سیدھا اور الٹا۔ تو دایاں اور بایاں، دایاں یہ والا سیدھا اور بایاں یہ الٹا، رائٹ اور لیفٹ۔ تو رائٹ کو کیا کہتے ہیں؟ دایاں، اور بایاں لیفٹ۔ جی، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن فی تنعلہ وترجلہ وطہورہ وفی شأنہ کلہ، فرماتی ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعجبہ التیمن، دائیں کو ترجیح دینا، دائیں سے کام کرنا، اس کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں؟ تیمن یا تیامن۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تیمن۔ تیمن لفظ بنا ہے یمین پر سے، یمین کا مطلب دایاں، اور بائیں کو کیا بولتے ہیں؟ شمال۔ تو یمین اور شمال، تو تیمن کہتے ہیں یمین سے کھانا پینا، چیزیں اٹھانا، ہاتھ ملانا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ تیمن اس کو کہتے ہیں، دائیں سے بانٹنا۔ مہمان بیٹھے ہیں کمرے میں، اگر کچھ تقسیم آپ کر رہے ہیں تو کہاں سے شروع کریں گے؟ اپنا پہچان والا دیکھ کے، یہ میرا چچا کا بیٹا ہے، اس کو پہلے دینا چاہیے مٹھائی، تو پہلے کس کو دیں گے آپ؟ تقسیم کیسا کریں گے آپ؟ ہاں، سیدھی طرف سے، سیدھے سے سیدھی طرف سے آپ کو دینا پڑے گا، تو دائیں طرف سے آپ شروعات کریں گے، اور پہلے کھا کے سب کو دیں گے۔ کیسا کریں گے؟ ٹھہرو ذرا میں کھا کے دیکھتا ہوں کیسا ہے۔ بانٹنے والا سب سے پہلے کھاتا ہے کہ آخر میں؟ سب سے آخر میں کھائے گا۔ تو جو آدمی لوگوں کو تقسیم کرتا ہے کھلانے کی، کھانے کی، پینے کی چیز، اس کا نمبر سب سے آخر میں آتا ہے۔ ساقی القوم آخرهم شربا، لوگوں کو پلانے والا، یعنی پانی وانی شربت ورت پلا رہا ہے تو سب سے آخر میں وہ پیے گا۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث آپ نے سنی تھی، اس میں ان کو کہا کہ جاؤ بلا کے لاؤ صفہ والوں کو، تو دودھ آیا تھا آپ کے گھر میں، تو آپ نے کیا کہا؟ سب کو پلاؤ۔ پھر بچ گئے کتنے؟ 2، ابو ہریرہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر آپ نے، چونکہ آپ خود آپ کا تھا وہ، تو آپ نے پہلے کس کو پلایا؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو۔ جب انہوں نے پیا تو اس کے بعد سب سے اخیر میں کس نے پیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ ادب اور اصول ہے، یہ ادب ہے۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
युजिबुहु तयम्मुन, आपको तयम्मुन बहुत पसंद था, यानी कामों को दाएं हाथ से करना। फ़ी तनाउलिही व तरजुलिही व तुहूरिही व फ़ी शअनिही कुल्लिही। फ़ी तनाउलिही, तनाउल कहते हैं जूतियाँ पहनना, नालैन उसी पर से है, नाल के माने जूती के होते हैं, तो तनाउल जूती पहनना। तरजुल, तरजुल के माना होता है कंघी करना, कंघी करना। और व तुहूरी ही, तुहूर के माना है वज़ू या पाकी, आप कह सकते हैं, उसके लिए दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आम तौर से वो वज़ू के लिए होता है। और वो फ़ी शअनिही कुल्लिही, बल्कि आप अपने तमाम कामों में किसको तरजीह देते थे? दाएं, राइट हैंड को। खाना खाते थे कौन से हाथ से? मुसाफा करते थे कौन से हाथ से? तक़सीम दाएं तरफ से। मस्जिद में दाखिल होने के लिए कदम दायां। लेकिन बैतुल खला के लिए क्या था? तो जो जीनत के काम हैं उन कामों के लिए क्या है? दाएं की तकदीम है, लेकिन नजासत की सफाई बायां उसके लिए है। तो ऐसे काम जो गंदगी की सफाई वगैरह के काम होते हैं, जूतियाँ उठा के रखना या मस्जिद से बाहर आना या इसी तरह से बैतुल खला में जाना या कोई गंदगी की सफाई करना, तो इन चीज़ों के लिए कौन सा हाथ या किसको तरजीह देंगे? कदम बायां, उल्टा, लेफ़्ट। तो फरमाती कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तयामुन बहुत पसंद था। किन किन कामों में? तनाउल, तो जूती पहनना, पहली कौन सी पहनेंगे? राइट, यानी सीधी, सीधे पाँव में पहले मोज़े जूतियाँ पहनना चाहिए। देखिए कितना अदब है इस्लाम में। आदमी को आमतौर से होश भी नहीं होता कि सीधा पहना क्या, अब कंफ्यूज हो गया तो गिर जाएगा। उसको एक डिसिप्लिन सिखाया गया है कि हमेशा के लिए ये रूल है, पहले सीधे पाँव में पहनेंगे, फिर उसके बाद में बाएं पाँव में या उल्टे पाँव में। इसी तरह से कंघी करेंगे तो पहले कंघी किधर करेंगे? सीधी तरफ। तो अब जिनकी जो बीच में से मांग निकालते ही नहीं है, तो उनके लिए सीधा क्या और उल्टा क्या, सब उल्टा है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? दरमियान से मांग निकालते थे और फिर दाईं तरफ इस तरह से पहले, फिर बाईं तरफ, फिर कंघी इस तरह से करके सीधे बाल आपके होते थे, क्योंकि बाल लंबे भी हुआ करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो दाईं तरफ को कंघी में भी आप क्या करते थे? तरजीह देते थे। इसी तरह से मसलन दाढ़ी में कोई कंघी कर रहा है तो सबसे पहले कहाँ करेगा? दाएं तरफ, फिर बाईं तरफ, इस तरह से। तो ये अदब है। इसी तरह से तुहूर में, वुज़ू में, जो कि असल यहाँ पर हमारी दलील इस मसले में है कि तुहूर में आप किसको तरजीह देते थे? दाएं को। यानी क्या करेंगे? पहले दाएं कुल्ली फिर बाएं कुल्ली, कैसा करेंगे? सीधा हाथ पहले धोएंगे, उसके बाद उल्टा हाथ आपका, फिर कदम धोएंगे तो पहले सीधा, उसके बाद बायां, पहले दायां फिर बायां। इस तरह से आप, और बाकी चीज़ों में तो नहीं है, तो कुल्ली में दायां बायां है नहीं, क्योंकि एक ही मुंह है। जहाँ दायां और बायां आता है वहीं आप दाएं को तरजीह देंगे। समझ में आ रहा? आप बोलेंगे तो मुश्किल हो गई कि दाएं को कैसे हम तरजीह दें हर मसले में। तो जिसमें दायां और बायां दोनों होते हैं उसमें दाएं को तरजीह देंगे। कुल्ली में कुछ है ऐसा दायां बायां नहीं है, तो आप उसमें तरजीह नहीं देंगे। वरना नाक में भी आप सोचने लेंगे पहले दायां और फिर बायां ऐसा नहीं है उसके अंदर। उसमें क्या है? कुल्ली के साथ में ही दोनों नथनों में पानी पहुंचाना है, उसमें दाएं बाएं का मामला नहीं है। आँख भी धो रहा, पहले दाएं धो रहा, फिर ऐसा कुछ नहीं है। पूरा चेहरा है, वो चेहरे के ज़िमन में आ जाता है। तो उसमें ये और बात है कि अगर चेहरा धोते वक्त में आँख मल रहा है तो पहले क्या तरजीह देगा? दाएं को। और ठीक है, अच्छी बात है, इसलिए कि जिक्र हदीस में इसका नहीं, ये आम कायदा है, ये आम कायदा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, कमीज़ पहनेंगे तो पहला कौन सा आस्तीन कितनी होती है उसमें? 2 के 3 के 4, 2, दायां और बायां। तो पहले कौन सा आस्तीन आप पहनेंगे? दायां, फिर उसके बाद में बायां, फिर जैसा भी जो भी करना है आगे। और पजामे में, पजामा खड़े होके पहनना चाहिए कि बैठ के? जिसको गिरना नहीं है वो बैठ के पहने, जिसको गिरना है वो खड़े होके पहने। कितने लोग गिरे हैं पजामा पहन के? तो ये आदाब है इस्लाम के। इंशाल्लाह किसी दर्स में लिबास के आदाब भी हम देखेंगे। जूते पहनते वक्त में भी बहुत सारे लोग गिरते हैं और आगे की तरफ गिरते हैं अक्सर क्योंकि पहनते वक्त में इस तरह से बिस्मिल्लाह,
تو جوتیاں حدیث میں آیا کہ بیٹھ کر پہننا چاہیے. وجہ اس کی یہی ہے کہ ایک پاؤں پہ پہن رہا ہے کھڑے ہو کر اور دوسرے پاؤں میں پہن رہا ہے تو یہ مشکل ہے. اتنا ایک دم سرکس والا آدمی نہیں ہے یہ، بیچارہ غریب آدمی ہے، جتنا بیلنس اپنا باقی رکھ سکتا ہے وہ نہیں. اس لیے اس کو کیا چاہیے؟ بیٹھ کے موزے پہنے، بیٹھ کے جوتے پہنے، چاہے تو کرسی پہ بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے اتنا صلاحیت بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ حدیث ہم نے دیکھی، اس سے ایک عام قاعدہ معلوم ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں آپ مصافحہ سیدھے ہاتھ سے ہی کیوں، الٹے ہاتھ سے کیوں نہیں؟ ایک ہاتھ آپ جب بولتے ہو تو آپ بتاؤ کہ سیدھا ہاتھ کیوں، الٹا ہاتھ کیوں نہیں؟ تو آپ کیا جواب دو گے؟ حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے؟ ایک صاحب سے دوسرے صاحب کہنے لگے بھائی آپ سیدھے ہاتھ سے کیوں مصافحہ کر رہے، الٹے سے کیوں نہیں کر رہے جب ایک ہاتھ سے کرنا ہے؟ تو نے کہا کہ آپ کی عزت کر رہا ہوں، آپ چاہو تو الٹے سے بھی کر سکتا ہوں، کہ دایاں جو ہے شرافت کے کاموں کے لیے ہے، عزت کے کاموں کے لیے ہے. اگر آپ کو عزت نہیں چاہیے تو آپ بولو میں الٹے سے کرتا ہوں، آپ سے میں دائیں ہاتھ سے کر رہا ہوں تو آپ کا اکرام ہے، آپ کو برا لگے گا. یہ ہاتھ دوسرے کام کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ کو یہ ہاتھ چاہیے کہ یہ ہاتھ چاہیے، آپ کی پسند. آپ کو اگر اچھا دایاں ہاتھ چاہیے تو میں وہ کرتا ہوں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اس لیے کہ آگے کا جو جملہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ فی شأنہ کلہ، تمام امور میں، سارے کاموں میں آپ کیا کرتے تھے؟ دائیں کو ترجیح دیتے تھے. الا یہ کہ کوئی دلیل ایسی ہو یا نجاست کا کام ہو، اس کے ضمن میں آپ کا کون سا ہاتھ آئے گا؟ پھر بایاں. ورنہ اصول کیا ہے؟ تکریم کے کاموں میں کون سا آئے گا؟ دایاں. اس لیے کہ آپ سارے اعمال کا جائزہ لیں، آپ کو دکھائی دے گا کہ عزت اور خیر کے جتنے بھی کام ہیں ان میں ترجیح کس کو ہوتی ہے؟ دائیں کو ہوتی ہے. تو اس لیے مصافحہ بھی ہم کرتے ہیں دائیں ہاتھ سے، بائیں سے نہیں کرتے. اور ویسے حدیثوں میں بھی آیا خود بیمینک واعط بیمینک، کہ دائیں ہاتھ سے پکڑ، دائیں ہاتھ سے لے، دائیں ہاتھ سے دے. تو کسی کا ہاتھ اگر پکڑے گا اخذ خود، تو کس ہاتھ سے پکڑنا چاہیے؟ پھر دائیں ہاتھ سے. یہاں تک کہ لین دین بھی ہم کرتے ہیں تو کون سے ہاتھ سے ہونا چاہیے؟ دائیں ہاتھ سے. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لبستم واذا توضأتم فابدؤوا بایامنکم. امام ابو داود اور ابن حبان نے اس کو روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے. کیا الفاظ ہیں؟ اذا لبستم، جب تم لباس پہنو، واذا توضأتم، اور جب تم وضو کرو، فابدؤوا، تو شروع کرو، بایامنکم، اپنی دائیں طرف سے. تیامن کا یہ مطلب نہیں کہ دایاں دھوؤں کہ بایاں دھوؤں، تو ٹھیک ہے میں دایاں دھو لیتا ہوں خالی، بایاں نہیں دھوتا چلے گا؟ نہیں. یہاں تیامن کا معاملہ کس میں ہے؟ پہلے کیا کیا جائے. یہ نہیں کہ دایاں ہاتھ دھو لیے تو بایاں دھونے کی ضرورت نہیں وضو میں. کیا یہ مطلب ہے؟ نہیں، شروعات کے لیے ہے. اسی لیے حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ اذا کے معنی جب، لبستم تم لباس پہنو، واذا اور جب، توضأتم وضو کرو. کون؟ تم. جب تم لباس پہنو یا وضو کرو تو کیا کرو؟ فابدؤوا بایامنکم، اپنی دائیں طرف سے شروعات کرو. تو لباس اور وضو میں دائیں طرف سے شروعات کرنا چاہیے. تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ تیامن واجب ہے. یہاں پر کیا آ رہا ہے؟ اس کا حکم آ رہا ہے. جب بھی تم وضو کرو تو کیا کرو؟ شروعات کہاں سے کریں گے؟ دائیں سے. تو اس کا حکم ہے کہ نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ تو الٹا کر سکتے ہیں. اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہوتا کہ ایسا بھی چلتا ہے، بائیں ہاتھ سے بھی چلتا ہے، بائیں طرف سے بھی چلتا ہے، تو ہم اس کو تسلیم کرتے. لیکن آپ نے اس کا حکم دیا، اس کا مطلب کیا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا چاہیے کہ نہیں؟ یہ نبی کا حکم ہے، نہیں مانے تو بھی چلتا ہے. ایسا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا ہے. ہماری نسبت سے، ایمان کی نسبت سے، اللہ کی طرف قربت کی نسبت سے ہر حکم بڑا ہے. ہاں ان حکموں میں کوئی بڑا، اس سے کوئی کم تر ہے، اس سے کوئی بڑا ہے، لیکن واقعی دیکھا جائے اللہ کے ہاں قرب کے اعتبار سے تو ہر حکم کیا ہے؟ بڑا ہے. کسی حکم کو توڑ سکتے ہیں؟ نہیں. تو اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ وضو میں شروعات دائیں طرف سے کرنا چاہیے.
انگلیوں کا خلال، انگلیوں کا خلال، انگلیاں ہاتھ میں اور پاؤں میں، ان دونوں کا خلال کرنا۔ خلال کس کو کہتے ہیں؟ خلال کا لفظ بنا ہے خلل پر سے۔ خلل کا مطلب خلال درمیانی حصہ، دراڑ یا درمیانی حصہ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ اذا توضأت، جب تو وضو کرے، فخلل بین اصابع یدیک ورجلیک، جب تو وضو کرے تو اپنی ہاتھ کی انگلیاں، اصابع یدیک ہاتھوں کی انگلیاں، ورجلیک پاؤں کی انگلیاں، ان کا خلال کر۔ تو ہاتھ کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کر، تو یہ خلال ہوتا ہے۔ آپ ہاتھ کی انگلیوں کو اس طرح سے، یعنی ان کے جو درمیان میں انگلیوں کی جگہ ہے اکثر وہ سوکھی رہ جاتی ہے، وہاں تک پانی پہنچتا نہیں ہے، اس لیے اس کو پانی پہنچانے کے لیے آدمی کیا کرے؟ اس میں اچھی طرح سے انگلیوں کا خلال کرے۔ تو خلال کرنے سے کیا ہوگا؟ جو یہ جو حصے ہیں جو سوکھے رہ جاتے ہیں وہ سوکھے نہیں رہیں، کیونکہ اگر سوکھے رہ گئے تو وضو ہوگا نہیں ہوگا۔ تمام اعضاء کا دھونا واجب ہے، اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا۔ تو آگے حدیث آئے گی اس سلسلے میں۔ تو آپ نے فرمایا جب تو وضو کرے تو اپنے ہاتھ کی انگلیاں اور اپنے پاؤں کی انگلیاں، ان سب کا کیا کر؟ خلال کر۔ اس کو امام ترمذی اور امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور صحیح الجامع صغیر میں شیخ الالبانی نے اس کو صحیح کہا ہے۔ پاؤں کی انگلیوں کے بارے میں کیا ہے؟ مستورد ابن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فخلل اصابع رجلیہ بخنصرہ، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے وضو کرتے دیکھا تو آپ نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کیا، بخنصرہ، اس کو خنصر کہتے ہیں۔ کون سی انگلی؟ انگوٹھے کے بالکل دوسری طرف کی انگلی ہے۔ جس انگوٹھے سے سب سے دور انگلی کون سی ہے؟ چھوٹی انگلی، تو اس کو خنصر کہتے ہیں۔ تو آپ نے اس چھوٹی انگلی سے اپنے پاؤں کی انگلیوں کا کیا کیا؟ خلال کیا۔ تو معلوم ہوا کہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال اس چھوٹی انگلی سے کرنا چاہیے، سنت ہے۔ ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ یدلک، آپ نے کیا کیا؟ انگلی سے پاؤں کے ان حصوں کو، انگلیوں کے بیچ کے حصے کو آپ نے، دلکا کا مطلب ہوتا ہے رگڑنا، ملنا، یدلک کا لفظ آیا ہے۔ اور ترمذی کے الفاظ میں دلکا ہے اور اس میں خللہ کی بجائے دلکا ہے، یعنی توضأ فدلکا، اس طرح سے ہے۔ دلکا اصابع رجلیہ بخنصرہ، کہ آپ نے پاؤں کی انگلیوں کو اپنی چھوٹی انگلی سے ملا اور ان کے درمیانی حصوں میں خلال کیا ہے۔ تو اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے۔ داڑھی کا خلال، داڑھی کا خلال، یہ داڑھی کا خلال ہے کہ آدمی داڑھی میں اس طرح سے شروع میں پانی ڈالے اور اس حصے کو بھگوئے تاکہ ٹھوڑی تک پانی جائے، اور اس کے بعد میں اس طرح سے نیچے سے لے کے یوں اس طرح سے خلال کر دے، بس کافی اس کے لیے، یوں یہ خلال کرنا ہو گیا خلال آپ کا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا، فخلل لحیتہ، تو آپ نے اپنی داڑھی کا خلال کیا، آپ نے اپنی داڑھی کا خلال کیا۔ اس کو امام ترمذی نے روایت کیا اور یہ حدیث صحیح ہے۔ دوسری روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ اخذ کفا من ماء فادخلہ تحت حنکہ فخلل به لحیته وقال ہکذا امرنی ربی عز وجل۔ اس کو امام ابو داؤد نے اپنی سنن میں روایت کیا اور یہ صحیح روایت ہے۔ کیا الفاظ ہے دیکھیے، آپ دیکھتے ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا توضأ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے اخذ کفا من ماء، ایک چلو بھر پانی لیتے اور فادخلہ تحت حنکہ، اپنی ٹھوڑی کے نیچے اس طرح سے وہ پانی چلو بھر کے یوں کرتے، اور فخلل بہ لحیتہ، اور پھر اس کے ذریعے سے داڑھی کا کیا کرتے؟ خلال کرتے، یعنی وہ پانی گیلا ہو گیا، اب اس کے بعد میں گیلے ہاتھ سے داڑھی کا خلال کرتے تھے۔ وقال، اور آپ نے یوں فرمایا، ہکذا امرنی ربی عز وجل، اللہ عز وجل نے اسی طرح کرنے کا مجھے حکم دیا ہے، اللہ عز وجل نے اسی طرح کرنے کا مجھ کو حکم دیا ہے۔ اس کو ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وضو میں داڑھی کا بھی خلال کرنا چاہیے۔ عام طور سے محدثین نے، علماء نے کہا ہے کہ داڑھی کا خلال کیا ہے؟ سنت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو اس کا حکم نہیں دیا، تو یہ واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اور آگے آئیے، اعضاء کو مل کر دھونا، یعنی وضو میں ایسا کریں گے آپ، پانی ہاتھ رکھا اس طرح سے، پھر اس طرح سے پانی میں ہاتھ ڈبویا، پھر سر ڈبو دیا، ایسا کر سکتے وضو؟ نہیں، ایسا ہی طریقہ سنت نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی وہ اعضاء جیسے چہرہ ہے، ان میں صرف پانی ڈال کے چپ چاپ نہیں بیٹھے، بلکہ کیا کرے؟ پانی ڈالنے کے بعد ان کو، چہرے کو، ہاتھ کو، پاؤں کو ملنا چاہیے، اور سر کو بھی ملیں گے نہیں، سر پر کیا ہے؟ دھونا نہیں، اس کو مسح کرنا ہے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فجعل یقول ہکذا یدلک، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ ایسا کرنے لگے۔ عربی زبان میں یقول فعلہ کے لیے بھی آتا ہے، اس کو، جس کو عربی زبان کی کچھ باتیں معلوم ہیں وہ اس بات کو یاد رکھے کہ عربی زبان میں قال فعلہ کے معنی میں بھی آتا ہے۔ قال ہکذا تو یوں کہا نہیں ہوگا، اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یوں کیا، عربی میں ایسا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر صحابی کہہ رہے ہیں کہ آپ نے وضو کیا، فجعل یقول ہکذا، تو آپ یوں کرنے لگے، کیا کرنے لگے؟ کہتے ہیں یدلک، یدلک دلکا، ملنا، تو آپ نے وضو کیا تو آپ نے کیا کیا؟ اعضاء کو ملا، لیکن اتنا بھی نہیں کہ نماز ہو رہی ہے، پوری جماعت ختم ہو رہی ہے، ملتے بیٹھا ہے ایک دم، کر سکتے ایسا نہیں، بس جلدی جلدی آدمی کر لے ٹھیک ٹھاک، تو اتنا کافی ہے۔ یہ نہیں کہ آدمی بالکل صابن بھی گھر سے لے کر آ رہا ہے، نکال رہا ہے، مل رہا ہے اس کو، تو یہ صحیح ہوگا؟ وضو میں صابن وابن استعمال کرنا بدعت ہو جائے گا، صحیح نہیں ہے وہ۔ تو وضو صرف پانی سے کیا جاتا ہے، صابن اس میں شامل کرنا بدعت ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا تو آپ نے اپنے اعضاء کو مل کر دھویا۔ اس کو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے۔ تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ وضو کے اعضاء کو مل کر دھونا چاہیے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیا کیا ہم نے سیکھا، آگے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 1، وضو میں سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ سب سے پہلے کیا کریں گے؟ ہاں، نیت کریں گے، ٹھیک ہے، نیت کریں گے۔ اس کے بعد بسم اللہ، بسم اللہ یا بسم اللہ واللہ اکبر؟ بسم اللہ۔ پھر اس کے بعد اب 2 آپشن آپ کے پاس ہیں، ایک تو آپ کے پاس نل ہے جو عام طور سے گھروں میں ہے، اور دوسرے آپ کے پاس برتن ہے، تو دونوں میں سے کون سا لینا چاہیے؟ کوئی مسئلہ نہیں، نل سے نل استعمال کر سکتے ہیں۔ دلیل؟ ہاں، نل تھا نہیں اس لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ دلیل ہے۔ مطلب جو زمانے میں نہیں تھا وہ آج کر سکتے ہیں، تو فاتحہ اس زمانے میں نہیں تھا تو آج کر سکتے ہیں۔ جو اپنی ذات سے عبادت نہیں ہے فی نفسہ ہی، اس میں آزادی ہے، صحیح ہے؟ کیوں صحیح ہے؟ تو پانی کا برتن لینا یہ عبادات میں سے ہے؟ نہیں ہے، لیکن کیا اس کی کچھ دلیل ایسی مل سکتی ہے آپ کو؟
تو نہر اور نل میں فرق ہے کہ نہیں؟ نہر بحری بولیں گے آپ؟ کیا صحابی اوپر سے پانی ڈالے نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اوپر سے پانی گر رہا ہے اور نیچے سے دھو رہے ہیں؟ تو پھر آدمی ہو یا نہیں ہو چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ صحابہ نے بھی اللہ کے نبی آگے آئے گا وہ موضوع پر مسا میں آئے گا کہ صحابی ہے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت ہے اور بھی کتابوں میں عام طور سے روایتیں ہیں، تو انہوں نے پانی ڈال رہے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پانی سے وضو کر رہے تھے، تو اوپر سے پانی گر رہا ہے اور نیچے سے وضو کر رہے، چلتا ہے، ضروری نہیں کہ آپ برتن لے کے اس میں سے وضو کرو، سمجھا؟ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ تو نیت کریں گے، پھر پانی لیں گے یا جو بھی ہے، اور وضو اس کے لیے بسم اللہ کہیں گے۔ بسم اللہ کے بعد کیا کریں گے؟ اگر برتن ہے تو پہلے ہاتھ پر پانی ڈال کے پہلے ہاتھ دھونے گے، اس لیے کہ عام طور سے ہاتھوں میں کچھ نہ کچھ مٹی وغیرہ وغیرہ لگتی، تو پہلے اس کو دھو لیں، یہ بہتر ہے، یہ لازم ہے۔ مثلا آپ کے ہاتھ بالکل صاف تھے، آپ کو پھر سے وضو کرنے کی ضرورت پڑ گئی، آپ اٹھے تھے کہ وضو ٹوٹا آپ کا، پھر واپس آئے وضو کے لیے، ایسا بھی ہوتا نا کبھی، یا پھر جانے دے ایک بار کیا جا کے کر سکتے ہیں۔ وضو ٹوٹنے کے بعد اللہ غفور الرحیم ہے، چلتا ہے ایسا؟ وضو ٹوٹ گیا کا مطلب ٹوٹ گیا، ہاں، ساری دنیا مل کے اس کو جوڑ سکتی ہے؟ نہیں، ٹوٹ گیا وضو آپ کا، پھر آگے آپ وضو کر رہے ہیں، اب آپ کو کچھ اور دھونے کی ضرورت ہے، صاف ہے آپ کے ہاتھ بالکل، ابھی تو وضو کر کے اٹھے تھے آپ، تو اب آپ ڈائریکٹلی ہاتھ ڈال سکتے برتن میں، تو قطرے ٹپ کے تو نجس ہوتا کہ نہیں ہوتا ہو، مکروہ نہیں ہوتا پانی؟ دلیلیں اس کے لیے ہیں، صحابی نے کیا کیا؟ اپنا ہاتھ پانی کے برتن میں ڈالا، تو آپ برتن لیں گے تو اس طرح سے اس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے دھو لیں، بہتر ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ مضمضہ، کون سے ہاتھ سے؟ دائیں ہاتھ سے۔ اس کے بعد الگ سے ناک میں پانی ڈالیں گے نا؟ نہیں، اچھا، مضمضہ اور اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ استنشاق، اس طرح سے کلی کر کے ناک میں پانی دیں گے۔ پھر اس کے بعد میں استنثار، یعنی ناک صاف، ناک جھٹکنا، سنکنا، جو بھی آپ اس کو کہتے ہیں، جھاڑنا، صاف کرنا۔ پھر اس کے بعد چہرہ دھوئیں گے، کس کا؟ اپنا چہرہ دھوئیں گے۔ اس کے بعد تو چہرہ کہاں سے کہاں تک ہے؟ یہ پورا چہرہ ہے۔ کان چہرے میں آتے نہیں؟ آتے؟ کان نہیں آتے؟ نہیں آتے چہرے میں، آگے حدیث آئے گی۔ کان جو ہیں وہ چہرے میں نہیں، سر میں ہے، اور یہ پورا حصہ ٹھوڑیوں سمیت یہ پورا کا پورا کیا ہے؟ چہرہ ہے، جو دکھتا ہے سامنے سے وہ چہرہ ہے، یہ پورا چہرے میں آتا ہے یہاں سے، تو چہرہ دھوئیں گے آپ اس میں۔ اس کے بعد داڑھی کا خلال آپ کریں گے، اور شروعات میں خلال کی وقت ہم کو نہیں بتایا گیا، ہاتھ دھوتے وقت کریں یا شروع میں گٹوں تک ہاتھ دھوتے وقت میں کریں، تو آدمی شروع میں بھی کر لے تو بھی چلے گا، یا ہاتھ دھوتے وقت میں بھی کرے گا تب بھی چلے گا، اس لیے کہ اس کا کوئی وقت متعین حدیث میں بتایا گیا ہم کو کب کرنا چاہیے۔ مقصود یہ کہ وہ ہو، تو جب ہاتھ دھوئیں گے تبھی خلال بھی کر لیں گے۔ تو ہاتھ دو وقت میں دھوتے ہیں، کب کب؟ ایک تو شروع میں دھوتے ہیں اتنا، اور دوسرے پورے ہاتھ دھوتے ہیں تب دھوتے ہیں، تو آپ جب چاہے اس کو کر سکتے ہیں، لیکن زیادہ بہتر کیا ہے؟ بظاہر دکھائی دیتا ہے کہ یہ جب حصہ دھو رہا ہے تو اسی میں خلال بھی آدمی کر لے، یا بعد میں بھی کرتا ہے تو کوئی حرج اس میں نہیں ہے، کیونکہ اس میں کوئی وقت متعین نہیں ہے، تو مقصود عمل کا ہونا ہے، اس کی ترتیب بتائی نہیں گئی ہم کو کہ کب کرنا چاہیے اس کو۔ تو ہاتھ میں تو ہاتھ کے ساتھ ہی اس کو کر لے۔ پھر اس کے بعد آگے ہم بڑھتے ہیں، اس کے بعد کیا ہے؟ تیمم کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تیمم کس کو کہتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ لیفٹ اٹھا رہے ہیں آپ، دائیں کو کیا کرنا؟ ترجیح دینا،
جو بھی تکریم کے کام ہے اس میں، تکریم اکرام عزت اور شرف کے کاموں میں کیا ترجیح دیں گے؟ دایاں۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ۔ اب چہرہ دھونے کے بعد میں اور اسی طرح سے دایاں اور انگلیوں کا خلال، پاؤں کی انگلیوں کا خلال، داڑھی کا خلال کریں گے۔ اب داڑھی کا خلال کون کرے گا؟ اس کو داڑھی ہے، دیکھیے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ داڑھی بھی اس کے بارے میں خاص طور سے شریعت میں یعنی تاکید اللہ کی طرف سے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ ہاکذا امرنی ربی، میرے رب نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ جب بھی کیا کریں گے؟ وضو کریں گے تو داڑھی کا خلال بھی کرنا ہے۔ پھر اعضاء کو دھوتے وقت میں پانی میں ڈبو کے نکالنا صحیح ہے؟ ڈرم میں ڈبو دیا، یہ ڈبو دیا، پھر سر ڈبو دیا، پھر پاؤں ڈبو دیا برتن میں، چلے گا ایسا؟ صحیح ہے؟ نہیں۔ اسی لیے بعض لوگوں نے جو کہا کہ کوئی آدمی بارش میں رکا رہا، بارش ہوئی اور پورے اعضاء بھیگ گئے تو وضو ہو جاتا ہے، تو یہ صحیح ہے؟ اول تو اس کی نیت ہی نہیں تھی، اور اس نے ترتیب بھی اس کے لیے ضروری وضو کے اعمال کے لیے، اور اسی طرح سے اس کے لیے دلک ہے تو سارے اعمال ہوئے نہیں اس کے، بس وہ بھیگ گیا۔ کوئی آدمی کسی کو دھکا دے دیا، کسی نے پانی میں جا کے گر گیا، باہر نکلا، ہاں باوضو ہو کے باہر آیا ایک دم، اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ دل کی نیت ہونا چاہیے، ورنہ کوئی بھی آدمی بھیگ جائے اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ کب جھڑتے ہیں؟ تو وضو کب ہوا ہو؟ صرف بھیگنے سے وضو بنا؟ نیت سے وضو ہوا ہو، بغیر نیت کے وضو نہیں ہوتا ہے۔ تو اعضاء کو مل کر دھونا یہ بھی سنت ہے۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ سر کا مسح اور اس کی کیفیت۔ مسح کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ اس طرح سے پھیرنا، تو مسح اس طرح سے اس کو مسح کہیں گے۔ عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کی روایت میں ہے کہ جب انہوں نے وضو کر کے بتایا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو کر کے بتایا تو اس میں الفاظ ہیں ثم مسح رأسه بیدیہ، تو انہوں نے یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ یہ وضو کس کا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ آپ نے جب وضو کیا تو مسح برأسہ بیدیہ، اپنے سر کا مسح کیا، کون سے ہاتھ سے؟ بیدیہ، دونوں ہاتھوں سے۔ تو معلوم ہے کہ سر کا مسح کون سے ہاتھ سے ہونا چاہیے؟ دونوں ہاتھ سے۔ دیکھیے حدیث میں ایک ایک چیز آ رہی ہے، کتنا تفصیل سے ہے۔ اب کوئی آدمی کہے کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید اس لیے کرنا چاہیے کہ حدیث میں نہیں ہے، تو کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث میں وہ ہم کو امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد سے بتا دو، جتنا حدیث میں ہے وہ بتاؤ ہم کو۔ ملے گا اتنا سب تفصیل سے؟ نہیں ملے گا۔ تو حدیث میں ہے، ہاں اگر کوئی چیز ہم کو نہیں ملتی ہے تو اس کے لیے عام آدمی علماء کی طرف رجوع کرے، یہ غلط ہے کہ صحیح ہے؟ صحیح ہے، لیکن یہ نہیں کہ حدیثوں کو اور قرآن کو چھوڑ دے اور عالم کی جو بات وہ بتائے وہ ماننا شروع کر دیں آنکھ بند کر کے، یہ بھی صحیح ہے؟ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو الفاظ ہیں کہ ثم مسح رأسه بیدیہ فاقبل بہما وادبر، تو وہ انہوں نے کیا کیا؟ آگے بھی کیا اور پیچھے بھی۔ کیا مطلب ہے؟ وہ خود ہی بتا رہے ہیں۔ بدأ بمقدم رأسہ، سر کے شروع سے آگے کے حصے سے، مقدم آگے کا حصہ، آگے کے حصے سے انہوں نے شروعات کی، حتی ذہب بہما الی قفاہ، قفا کس کو کہتے ہیں؟ وہاں جہاں تک کہ سر میں بال جہاں تک نکلتے ہیں۔ آپ کے بال کہاں تک؟ پیٹ تک جاتے ہیں؟ نہیں، ختم ہوتے ایک جگہ آتی جہاں رک جاتے ہیں، تو گردن کا جو گدی جس کو بعض لوگ کہتے ہیں، تو یہاں آ کے جہاں آپ کی ایسا موڑیں گے تو جوائنٹ آپ کو ملتا ہے، وہاں تک ہی بال آتے ہیں، ذرا دیکھو آپ خود بھی۔ تو یہ یہاں سے شروع کر کے جہاں تک کے بال ہوتے وہاں تک وہ گئے، الی قفاہ، ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، یہ طریقہ ہے مسح کا سر کے۔ یہ الفاظ ہیں، کون سی حدیث ہے؟ بخاری کی حدیث ہے یہ۔ سر کا مسح کیسے کیا؟ ادبر، یعنی اقبل و ادبر، تو اس طرح سے یہاں سے شروع کرنا دونوں ہاتھ سے، اور کچھ لوگ یوں کرتے ہیں، یوں کرنا، یہ کیوں چھوڑ رہا بھائی؟ کلمہ پڑھنا ہے بعد میں، بولتے نہیں پھر کان میں کیسا مسح کریں گے، تو کرنا پھر مسح اس کے بعد میں۔ یہ ثابت ہے کہ ایک انگلی چھوڑ کے کرنا ایسا ثابت نہیں ہے، اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے نزدیک
یہ پانی استعمال ہو چکا ہے اور استعمال ہونے والے پانی سے اگلا عمل نہیں کرنا چاہیے. تو ہمارے نبی اتنا عقل چلایا آدمی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہم کو یہ انگلی الگ سے نکالو، نہیں نکالا. پھر انگوٹھا بھی الگ سے نکالو، نہیں سکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ آپ نے بتایا ہم کو اس طرح سے پورے ساری انگلیاں جو بھی ہیں ان سے آگے سے شروع کر کے پیچھے تک جائے اور پھر کیا کرے، واپس سے آگے کو آئے. تو اس طرح سے آدمی سر کا مسح کرے گا، یوں کر کے واپس سے آگے آئے گا. یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی طریقہ ہے. مقدام ابن معدی کریم رضی اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے، فرماتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا. فلما بلغ مسح رأسہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے مسح کے وقت پہنچے، یعنی سر کا مسح کرنے کا وقت آیا، وضع کفیہ علی مقدم رأسہ، آپ نے اپنے دونوں کفین اپنے سر کے شروع کے حصے میں رکھے اور فَأَمَرَّهُمَا، ان کو گزارا، امرہما حتی بلغ القفا، یہاں تک کہ آپ اپنی گدی تک پہنچ گئے. ثم ردہما الی المکان الذی بدأ منہ، پھر واپس سے ان کو لوٹ آیا اسی جگہ پر جہاں سے شروعات کی تھی. سمپل، کوئی مسئلہ ہے اس کے اندر؟ بہت علمی گہرا حدیث جنگل ہے، سمجھ میں نہیں آتی حدیثیں، کیا ہے اس میں؟ سیدھا سیدھا حدیث ہے، تھوڑا سا آدمی کو سمجھایا جائے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آپ نے شروعات میں یہاں سے شروع کیا، اس طرح سے گزارا اور واپس لا کے چھوڑ دیا ادھر تک، ہو گیا آپ کے سر کا مسح. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور یہ روایت صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوا سر کے مسح کے بارے میں کیا کیا معلوم ہوا آپ کو؟ کون بتائے گا؟ نمبر 1 دونوں ہاتھوں سے کرنا چاہیے. نمبر 2 پیشانی سے لے کے یہاں سے شروع کریں گے نا. پیشانی کس کو بولتے؟ پیشانی، یہ پیشانی یہاں سے شروع کریں گے. کہاں سے؟ بال، جو جہاں سے، جو سر کا ابتدائی حصہ جہاں سے بال نکلنا شروع ہوتے ہیں، تو وہاں سے. اب اگر ایسا ہے کہ کسی کے سر پہ بال نہیں ہے تو بولے میرا تو مسح ہی غائب ہو گیا، تو ہاں حدیث میں قرآن میں کیا آیا ہے؟ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سروں کا. تو ٹھیک ہے بھائی صاحب، آپ کے بال نہیں، آپ کو سر تو ہے نا، تو کیا کرے گا؟ سر کا مسح کرے گا. اب چونکہ بال ہے تو بال ہٹا کے کر سکتا ہو نہیں، بیچارہ پریشان ہو جائے گا، کیا لائی شریعت میرے لیے اللہ نے. تو سر کا مسح میں بالوں کا مسح کرے گا. اگر وہ سر پہ بال نہیں اس کے بیچارے کے، جیسے مثلا حج میں بھی ہو گیا یا عمرہ ہے یا کسی اور وجہ سے سر کے بال مونڈ دے آدمی، یا قدرتی طور پر اللہ کی طرف سے معاملہ اس کا ہو جائے تو بال اس کے ختم ہو جائیں، تو وہ سر کا مسح شروع کہاں سے کرے گا؟ پھر سر کہاں سے پورا صاف ہو گیا، اب سر کہاں میرا؟ تو کہاں سے شروع کرے گا؟ جہاں سے واقعی بچپن میں اس کو بال آتے تھے تو وہاں سے وہ اس کو شروع کرے گا اور گدی تک جائے گا اور واپس کہاں لائے گا؟ جہاں سے لے گیا تھا. تو یہ سر کے مسح کا طریقہ ہے. ایسا بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے جا کے یہ جو ہے کن پٹی جو ہے اس کا بھی مسح ایسا کر سکتے ہیں، ایسا بھی کر سکتے ہیں، واپس بھی آ سکتے ہیں. دونوں چیزیں صحیح ہیں. گردن کا مسح کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اس بارے میں جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں سب ضعیف ہیں. تو اس بارے میں کوئی صحیح حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اب تک ہم کو نہیں ملی. اگر ہے تو پھر عمل کرنا چاہیے، لیکن اب تک کی حدیث ایسی کوئی ملی نہیں. کانوں کا مسح، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاذنان من الرأس، الاذنان دونوں کان، من الرأس سر میں سے ہیں. کوئی بھی آدمی کہے گا تو بچپن سے ہم کو معلوم ہے کہ دونوں کان کہاں ہیں؟ سر میں ہیں. تو اس حدیث میں کیا مطلب ہے؟ کیا بیان کیا گیا ہے؟ کیا یہ جسمانی اعتبار سے بتایا گیا دیکھو کان تمہارے
یعنی پیٹ میں نہیں ہے، کہاں ہے؟ سر میں. یہ بات ہے نہیں. اللہ کے نبی یہ سکھانے کے لیے نہیں آتے ہیں، بلکہ یہاں جو بتایا جا رہا ہے وہ شرعی اعتبار سے بتایا جا رہا ہے اور وضو کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے. تو الاذنان من الراس، دونوں کان سر میں داخل ہیں، تو اس سے کیا مطلب نکلے گا؟ آپ کان دھوئیں گے یا مسح کریں گے؟ کیوں؟ تو سر کا کیا کیا جاتا ہے؟ مسح کیا جاتا ہے. تو کان کا بھی کیا کیا جائے گا؟ مسح کیا جائے گا. پھر کان کا مسح چہرے کے ساتھ میں کریں گے یا سر کے ساتھ میں؟ سر کے ساتھ میں، کیونکہ سر میں داخل ہیں تو جب سر کا نمبر آئے گا تو کان کا بھی نمبر. اس لیے ہم کیوں کرتے ہیں ایسا؟ مسح کرنے کے بعد کیوں کرتے ہیں ہم کان کا مسح؟ اس لیے کہ الاذنان من الراس، یعنی یہ اس میں ہیں، تو جب اس کا نمبر آئے گا تو کس کا نمبر آئے گا؟ کان کا. اور اس میں مسح ہے تو کان کا بھی کیا ہے؟ مسح ہے. سمجھا؟ تو الاذنان من الراس. کوئی آدمی پڑھ کے بھائی یہ تو حدیث صحیح نہیں لگ رہی مجھ کو، کیونکہ اللہ کے نبی ایسی کسی بات بول سکتے ہیں. بچہ جانتا ہے کان سر میں داخل ہیں، ہمارے نبی نے ایسا نہیں بولا ہوگا. کر سکتے ایسا؟ تو اس کی عقل کم ہے، اس وجہ سے اس کو حدیث نبی کی شان سے گھٹی ہوئی دکھائی دے رہی ہے. لیکن بعض اوقات حدیث اپنی جگہ ہوتی ہے، حدیث اپنی جگہ ہوتی ہے. الاذنان من الراس، کان سر میں داخل ہیں. اس لیے راجح قول کے مطابق کانوں کو کس کے ساتھ؟ بعض روایتیں ایسی آئی ہیں کہ چہرہ دھونے کے ساتھ فلاں نے کان کا بھی مسح کیا، لیکن راجح قول یہ ہے اس میں کہ حدیث کیا بتا رہی ہے؟ کان کہاں ہیں؟ سر میں ہے. لہذا کیا کرنا چاہیے؟ سر کے ساتھ کانوں کا مسح کرنا چاہیے. ہاں آئے گا، ایک بار بھی ہے، 3 بار بھی ہے. تو اس حدیث کو امام احمد اور ابو داؤد اور ترمذی اور ابن ماجہ نے اور اسی طرح سے دارقطنی نے روایت کیا، اور یہ حدیث صحیح ہے. یہ حدیث صحیح ہے. کانوں کے مسح کی کیفیت کیا ہے؟ کیسے کریں کانوں کا مسح؟ ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. فأدخل اصبعیہ فی حجری اذنیہ، تو آپ نے اپنی انگلیوں کو کان کے سوراخوں میں داخل کیا. فأدخل اصبعیہ، کیا وہ بچ گیا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ٹرین تو نہیں چھوٹی نا، آئے گی حدیث. ربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. فأدخل اصبعیہ فی حجری اذنیہ، تو آپ نے اپنے کان کے دونوں سوراخوں میں اس طرح سے کیا کیا؟ انگلیاں داخل کی. تو معلوم ہوا کہ کان کا جب مسح آپ کریں گے تو صرف اتنا مسح نہیں ہے، بلکہ کیا کریں گے آپ؟ کان کے سوراخ میں بھی اس طرح سے انگلی کریں گے. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ، یہ حدیث ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسح اذنیہ داخلہما بالسبابتین وخالف ابہامیہ الى ظاہر اذنیہ فمسح ظاہرہما وباطنہما. کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کانوں کا مسح کیا. کون سے کان کا مسح کرنا چاہیے؟ مسح اذنیہ، دونوں کانوں کا مسح کیا. تو دونوں کانوں کا ساتھ میں ہوگا کہ الگ الگ ہوگا؟ ہاں، دونوں کا آپ نے مسح کیا. داخلہما بالسبابتین، داخلہما یہ ان کا داخل کا حصہ، اندر کا حصہ ہے، یہ باہر کا حصہ ہے. تو یہ داخل حصہ ہے جو اندر کا حصہ ہے. یہ کس سے کیا؟ سبابہ. التحیات میں کون سی انگلی اٹھاتے آپ؟ سبابہ. تو سبابتین یہ دونوں انگلیاں، اس کو ہمارے یہاں کون سی انگلی بولتے ہیں؟ شہادت کی انگلی، کلمے جو بولتے ہیں انگلی کٹا کے شہید، اس کے لیے ہے وہ، کائے کے لیے ہے وہ؟ شہادہ. اس طرح سے
انگلی اٹھانے کے لیے، یا کلمے کی انگلی بعض لوگ بولتے ہیں، التحیات کی انگلی، تو اس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو سبابہ۔ سبابہ کیوں کہتے ہیں؟ الزام لگانے کے لیے ہوتی ہے، اس نے ایسا غلط کام کیا ہے، تو سب کے لیے ہوتا ہے، اس کو برا کہنے کے لیے۔ تو سبابتین، ان دونوں سے آپ نے داخلی حصے کا مسح کیا۔ وخالف ابہامیہ الی ظاہر اذنیہ، اور آپ نے جو ظاہر اذنیہ ہے، جو باہر کا حصہ ہوتا ہے یہ، تو اس کا آپ نے کیسے کیا؟ کون سے حصے سے؟ انگوٹھوں سے۔ تو معلوم ہے کہ اس حصے کو صاف کس سے کرنا ہے؟ سبابتین سے، اندر کا حصہ ہے۔ اور یہ جو پیچھے کا حصہ ہے، اس کو کیسے آپ نے مسح کرنا ہے؟ انگوٹھے سے۔ فمسح ظاہرہما و باطنہما، تو آپ نے کان کے ظاہر و باطن دونوں کا آپ نے مسح کیا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہے، کئی باتیں معلوم، کیا کیا معلوم ہے اس سے؟ نمبر 1، دونوں کانوں کا مسح ایک ساتھ کریں گے، اور یہ جو حصہ ہے جو سوراخ سے جڑا ہوا ہے، اس کا کس سے کریں گے؟ سبابہ سے۔ اور جو سر سے جڑا ہے اس سے، اس کا انگوٹھے سے۔ تو یوں کریں گے، اس طرح سے اس کو کریں گے، جو سمپل بھی ہے۔ اللہ نے ہاتھ کو بنایا بھی ایسا ہے، الٹا کریں گے تو کیسا ہو جائے گا؟ ایسا کرنا پڑے گا آپ۔ یہ سمپل ہے، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں۔ شریعت بہت ہمارے لیے آسان ہے، پریکٹیکل ہے۔ تو آپ نے ظاہر و باطن دونوں حصوں کا کان کے مسح کیا۔ تو کان کے ظاہر و باطن دونوں حصوں کا کیا کریں گے؟ مسح۔ دھوئیں گے اس کو پانی ڈال کے اچھے سے؟ نہیں چلے گا، کیونکہ یہ کیا ہے؟ سنت اس میں کیا ہے؟ مسح کرنا۔ اگر کوئی دھوتا ہے تو یہ غلط ہوگا، خلاف سنت ہوگا۔ اسی طرح سے ربیع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ فادخل اصبعیہ فی حجری اذنیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وہی حدیث تھی کہ آپ نے جب وضو کیا تو اپنے دونوں انگلیوں کو کان کے سوراخ میں اس طرح سے یعنی کیا۔ تو یہ دونوں چیزیں ہم کو یاد رکھنا ہے کہ مسح بھی ہو اور اس حصے میں اس طرح سے بھی کریں گے۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھتے ہیں۔ سر کے مسح کے لیے نئے سرے سے پانی لیں گے، یا ہاتھ دھونے کے بعد میں سر کا جو مسح کیا جاتا ہے تو دھوئے ہوئے ہاتھوں سے ہی، اب چونکہ گیلے ہیں، مسح کے لیے بہت پانی لگتا ہے نہیں، تو کیا ویسے ہی کریں گے مسح، یا نئے سرے سے پانی لے کے پھر مسح کریں گے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ عبداللہ ابن زید ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ المازنی، ان کی روایت میں ہے، کہتے ہیں، راوی کہتے ہیں کہ یذکر انہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توضأ، انہوں نے کہا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرتے دیکھا ہے۔ تو انہوں نے کس کا وضو بتایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب جب انہوں نے وضو کر کے بتایا تو اس میں الفاظ ہیں وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ بِمَاءٍ غَيْرِ فَضْلِ يَدِهِ، تو انہوں نے اپنے سر کا مسح کیا ایسے پانی سے جو ہاتھوں کا بچا ہوا نہیں تھا، یعنی ہاتھ آپ نے دھو لیے، اب اس کے بعد مسح کرنا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ پھر نئے سرے سے پانی لیں گے اور اس کو چھوڑ کے کیا کریں گے؟ سر کا مسح کریں گے۔ یعنی سر کے مسح کے لیے کیا کیا؟ نیا پانی لیا۔ اس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لیکن کیا ایسا کر سکتے ہیں کہ ہاتھ گیلے ہیں اور دھونے کے بعد جو تری ہاتھوں میں رہ گئی اسی سے سر کا بھی مسح کر لیں؟ کیا ایسا کر سکتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ربیع بنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسح برأسہ من فضل ماء کان فی یدہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں جو تری تھی اسی سے سر کا مسح کیا۔ تو اگر نیا پانی نہیں بھی لیتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ گیلا ہاتھ ہے اور اسی سے سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے۔ اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا اور یہ حسن درجے کی روایت ہے۔ سر کا مسح کتنی بار کیا جائے؟ آپ لوگوں کا سوال ہے۔ عبد الرحمن ابن ابی لیلہ فرماتے ہیں رأیت علیاً
رضی اللہ عنہ توضأ فغسل وجهه ثلاثا وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح برأسه واحدة ثم قال هكذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں کہ میں نے علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، انہوں نے وضو کیا، فغسل وجهه ثلاثا تو انہوں نے 3 بار چہرہ دھویا، وغسل ذراعیہ ثلاثا دونوں بازو 3 بار دھوئے، ومسح برأسہ واحدۃ اور 1 مرتبہ سر کا مسح کیا، ثم قال ہکذا توضأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی وضو کیا، ایسے ہی وضو کیا. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا. اس میں پاؤں دھویا ہوا ہے تو بغیر پاؤں کے چلتا نہیں. یہاں پر کیا ہے، وہ ساری چیزیں چھوڑ کے کیا بتا رہے ہیں، چہرہ 3 بار دھویا اور ہاتھ 3 بار دھوئے، لیکن سر کا مسح تو وہاں تک بتا کے انہوں نے کیا کر دیا، چھوڑ دیا. لہٰذا بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض روایتیں نقل کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نماز اس میں بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس میں رفع الیدین نہیں ہے. تو کہتے دیکھو اگر رفع الیدین ہے تو اس میں بھی آتا. تو ہم کہتے اس میں التحیات بھی نہیں ہے، اس میں التحیات بھی نہیں ہے، اور اس کے اندر سبحان ربی العظیم نہیں ہے، سبحان ربی الاعلیٰ نہیں ہے، نبی پر درود نہیں ہے، پھر ہوتی نماز ایسا نہیں ہوتی. تو بعض اوقات راوی کچھ چیزیں ضمناً چھوڑ دیتا ہے، اس کا اصل مقصود یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تو آپ نے سورہ فاتحہ بھی پڑھی، بس اس کے بعد باقی سب چھوڑ دیتا ہے. آپ نے نماز پڑھی تو الحمدللہ رب العالمین سے نماز شروع کی تو اس میں رفع الیدین وغیرہ سب چھوڑ دیا اس نے. تو راوی بعض اوقات جتنا اس کو حصہ بتانا ہے تو اتنا ہی بتاتا ہے، باقی چھوڑ دیتا ہے. جیسے کوئی آدمی کہے ہمارے چچا آئے سعودی سے اور میرے لیے کھجور لائے، اب آئے کھانا کھائے بیٹھے اور کھجور کے علاوہ کپڑے بھی لائے، یہ بھی لائے، وہ بھی لائے اور بہت کچھ کیے، سارا بتاتا ہو نہیں. مین چیز اس کو جو بتانا ہے اتنا بتاتا ہے. یہ عام انسانوں کا طریقہ ہے گفتگو کرنے کا اور کچھ بتانے کا. ایسا ہوتا ہے. میں مارکیٹنگ کے لیے گیا، میں فلاں خریداری کے لیے گیا، میں وہاں سے موبائل خرید کے لایا، اس کے علاوہ اور بھی چیزیں لایا، جوتے بھی لایا، لیکن وہ بتایا اس نے نہیں بتایا. تو روایتوں میں آپ پریشان نہ ہوں ایسا کہ اس میں تو پاؤں دھونا نہیں آیا تو مطلب بغیر پاؤں دھوئے بھی وضو چلتا ہے. اب ایسا دلیل کوئی نکالنے لگے تو کیا ہو جائے گا، پھر ایسا مجتہد بہت خطرناک ہو جائے گا، کیونکہ آپ کو دوسری دلیلوں سے ملا کر دیکھنا ہے. صرف ایک حدیث کو لے کے آپ دوڑنا شروع کر سکتے نہیں، بلکہ آپ کو اس حدیث کے ساتھ ساتھ اور حدیثوں کو بھی جوڑ کے سمجھنے کی کوشش کرنا ہے. یہ اصول ہمیشہ یاد رکھیے. تو اس حدیث میں بات ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کا مسح کتنی بار کیا، 1 بار. اور ایک روایت ہم دیکھتے ہیں. شقیق ابن سلمہ کہتے ہیں رأیت عثمان ابن عفان، میں نے عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، غسل ذراعیہ ثلاثا ثلاثا انہوں نے دونوں ہاتھ دھوئے کتنی مرتبہ، 3 مرتبہ، ومسح رأسہ ثلاثا اور سر کا مسح کیا کتنی مرتبہ، 3 بار. ثم قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعل هذا، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا آپ نے یہی کیا. اس کو امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے اور اس حدیث کی سند حسن صحیح ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ 3 مرتبہ بھی اگر کوئی سر کا مسح کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے. بعض علماء نے کہا کہ 3 مرتبہ سر کا مسح کرنے کی روایت شاذ ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. جب تک کہ ثقہ راوی کوئی بات بیان کر رہا ہے اس کو شاذ قرار دے سکتے ہیں نہیں، بلکہ یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اسی لیے شیخ الالبانی نے کہا ہے کہ دونوں ہیں. 1 مرتبہ بھی یعنی مسح سر کا کر سکتے ہیں اور 3 بار کوئی کرتا ہے تو غلط بات نہیں ہے. تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے. عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام یا مولا زید ابن دارہ کہتے ہیں رأیت عثمان رضی اللہ عنہ وہو بالمقاعد دعا بوضوء، مقاعد کے مقام پر تھے وہ اور انہوں نے پانی منگایا
تو فمضمض ثلاثا 3 بار کلی کی، واستنشق ثلاثا 3 بار ناک میں پانی ڈالا، ناک میں پانی دیا، وغسل وجهه ثلاثا 3 مرتبہ چہرہ دھویا، وذراعيه ثلاثا 3 مرتبہ دونوں بازو دھوئے، ومسح برأسه ثلاثا 3 مرتبہ سر کا مسح کیا، وغسل قدميه اور دونوں قدم دھوئے، ثم قال من احب ان ينظر الى وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهذا وضوء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پورا وضو کرنے کے بعد کہا جو کوئی اللہ کے نبی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو دیکھنا چاہتا ہے تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وضو ہے۔ تو یہ روایت مستد احمد کی ہے، یہ الگ روایت ہے، یہ دوسرے طریق سے آئی، اس میں بھی کتنی مرتبہ ہے سر کا مسح، اور پچھلی روایت میں بھی۔ تو اس طرح سے یعنی 2 روایتیں ہم کو ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ 3 مرتبہ سر کا مسح اگر کوئی کرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آج کے لیے اتنا کافی ہے، بچے ہوئے جو ابواب اس میں سے ہیں اگلے درس میں انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے۔ جس کے پاس نوٹس ہے اس کو معلوم ہے۔ ہاں، خواتین یہاں تک کریں گی اور پھر واپس آئیں گی، اس لیے گدی تک ہے، چوٹی تک نہیں۔ سنن نبی داؤد وغیرہ میں ہے کہ اس طرح سے کر کے ایسا بھی کیا ہے، کن پٹیوں کا آئے گا وہ۔ ہاں ایک منٹ ہے، اگر آفس میں کوئی اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تو کیا ہم کچھ اشارہ کر کے اس کے ساتھ جماعت بنا سکتے ہیں؟ اگر کوئی آدمی اکیلا نماز پڑھ رہا ہے مثلا تو آپ کیا اشارہ کریں؟ میں بھی آؤں کہ ایسا کچھ بول سکتے نہیں، کچھ نہیں، آپ اس کے ساتھ بازو میں جا کے کھڑے ہو جاؤ، اس سے بڑا اشارہ اس کو کیا چاہیے؟ آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ کی تھالی کے سامنے آ کے بیٹھ گیا کوئی تو آپ کیا بولیں گے ابھی کیوں بیٹھا ہے ادھر؟ تو نماز میں بازو جا کے کوئی کھڑا ہو جائے، قدم سے قدم ملا دے، اس کے بازو سے بازو ملا دے دائیں طرف، تو یہ خود مقتدی بننے کا سگنل ہے۔ تو اس سے زیادہ اور کیا بولے گا؟ کان میں بولے اس کے میں بھی ہوں، ہاں یہی کافی ہے، یہی کافی ہے۔ کیا واش روم میں سلام کر سکتے ہیں جہاں کموڈ اور واش بیسن ایک ہی جگہ ہیں؟ نہیں کرنا چاہیے، بیت الخلاء میں سلام نہیں کرنا چاہیے۔ تو واش روم اگر ہے جس میں استنجا خانہ بھی ہے اور دھونے کے لیے پانی بھی ہے، وہاں نہیں کریں، باہر کریں، بہتر ہے۔ اگر وہاں پر وضو کرتے ہیں تو دل ہی میں کہہ لیں، دل ہی میں کہہ لیں، وہاں پر ذکر نہیں کرے اللہ کا، اگر وہاں پہ استنجا خانہ ہے تو۔ لیکن اگر ہے کہ استنجا ہے اور پھر باہر اس طرف سے جو ہے کھلی جگہ ہے اور وہاں پر یعنی دھونے کے لیے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، وہ ایسے ہی جیسے آپ کا گھر ہے اس میں ایک استنجا خانہ ہے اور باقی کمرے ہیں، تو اگر وہ استنجا کے علاوہ یعنی کمرے الگ سے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیے ایک بڑا ہے، مثال کے طور پہ ایک بڑا روم ہے، ہال ہے، اور اس میں استنجا کے لیے کمرے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو وہاں آپ اگر وضو کرتے ہیں باہر، اس میں بسم اللہ کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر پورا ٹوائلٹ ہو اور اس میں پانی یعنی وضو کے لیے بھی گنجائش ہو سکتی ہے، پانی بھی وہاں پر ہے، ہاتھ واتھ دھونے کے لیے بھی ہے، تو وہاں آپ بسم اللہ دل میں ہی کہیے، زبان سے نہیں کہیے۔ ابن حجر وغیرہ نے یہی بات کہی کہ اگر کوئی آدمی بھول جاتا ہے، اندر جا کے آتا تو میں نے استنجا میں جانے کی، استنجا خانے میں جانے کی دعا نہیں پڑھی، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور رات کا وقت ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اب آدمی کیا کرے؟ تو زبان سے اس حالت میں ذکر کر سکتا ہے؟ نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اب مکلف اسی کا ہے کہ وہ کیا کرے؟ دل میں پڑھ لے، دل میں پڑھ لے۔ دونوں ہاتھوں کا خلال ہے تو ظاہر بات ہے سیدھے ہاتھ سے سیدھے کا خلال نہیں کر سکتے، اس ہاتھ سے اس کا خلال، اس ہاتھ سے اس کا خلال، اور داڑھی کا سیدھے سے کریں گے، اس لیے کہ یعنی بہتر اس کے لیے یہی ہے کہ دائیں کو تکریم کے لیے استعمال کیا گیا، تو دائیں سے آپ کیجئے اس کو۔ پیروں کا جو چاہے، کوئی مسئلہ اس میں نہیں ہے۔
ہر ایک بار بھی کر سکتے ہیں 3 مرتبہ کے بعد بھی، لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر ایک بار کے ساتھ کریں۔ ایسا جیسا آپ کو نمرہ کرو آپ، اس پہ کچھ نہیں، مقصود یہ ہے کہ خلال ہونا چاہیے۔ ابھی وضو ہوا کہاں ہے اس کا؟ وضو ہی تو کر رہا ہے وہ ایسا تشبیک نہیں ہے، وہ ایسا بھی تشبیک ہو جائے گا پھر۔ داڑھی کا خلال جب چہرہ دھوئے گا اس کے ساتھ یہاں پانی ڈال دے اور پھر اس طرح سے یہ کرے، یعنی چہرہ پورا ہو جانے کے بعد داڑھی کا خلال کرے۔ غسل کی نیت اگر ہے تو اس میں ابتدا میں تو وضو ہے ہی نا، اس میں شروعات میں وضو ہے۔ بسم اللہ اگر بھول جاتا ہے تو پھر سے وضو کریں۔ بعض علماء نے اسحاق بن راہویہ، جہاں تک کہ مجھ کو یاد ہے، انہوں نے کہا ہے کہ بھول گیا تو وہ یعنی اس کے لیے معافی ہے، لیکن راجح یہی لگتا ہے کہ پھر سے وضو کرے۔ نہیں، اس لیے کہ عام طور سے جب یہ تینوں کا تذکرہ آ رہا ہے، وہ ایسے ہی ہوگا 3 مرتبہ پانی ڈال دے پھر اس کے بعد 3 مرتبہ صاف کرے۔ ظاہر بات ہے کہ وہ 3 الگ الگ عمل آ رہے ہیں، اس لیے الگ الگ ہی ذکر ہوں گے، لیکن ان کی تفصیل کیا ہے تو وہ بتایا کہ ایک ہی چلو سے آپ نے ایسا کیا، تو وہ اس کے تابع اس کو کرنا پڑے گا، اس لیے کہ تفصیل اس میں ہے۔ قدم ابھی قدم آیا نہیں نا اپنا نوٹس، پھر ابھی پورا کرنا ہے، نماز کو بھی بتائیں گے پھر۔ ہاں، کلی کرنے کے بعد پھر اس کے بعد سنکنا چاہیے، کیونکہ کلی کیے بغیر سنکنے کی کوشش کیجیے آپ، پانی اندر کلی کرنے کے بعد آپ ناک سنکیں گے۔ ہاں کر سکتے، کوئی مسئلہ نہیں، مسواک کر سکتے ہیں منہ میں۔